مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل ما للصائم الصابر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت خیال یہ ہے کہ شکر کے موضوع پر بات کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہتے ہیں کہ زیادہ ملیں، ہر آدمی چاہتا ہے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، تمنائیں بھی کرتے ہیں، ہر طرح کی نعمتوں کا زیادہ ہونا ہم چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے، عام طور پر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اکثر لوگوں کے مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ شکر نہیں کرتے۔ لفظ بدل لے، وہ نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے، چاہتے ہیں زیادہ ملے، یہ سب کا معاملہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو کم سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے فلاں چیز بھی ملنی چاہیے، وہ نہیں دی ہے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ یہ رویہ یہ ہمارے مقصد کے خلاف جاتا ہے۔ مقصد ہمارا کہ نعمتیں زیادہ ملیں، اور رویہ یہ ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس کو کم سمجھتے ہیں اور اس کا شکر نہیں کرتے۔ کم سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ دل سے اس کو کافی نہیں سمجھتے، شکر نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں نعمتیں زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ نعمتیں بڑھانی ہیں تو شکر کرنا ہوگا، اور شکر الفاظ سے نہیں بلکہ ذہن میں یہ بات سوچ سمجھ کر ارادے سے بٹھانی ہوگی ہر آدمی کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ میرے حق سے زیادہ ہے۔ حق تو کسی کا بھی نہیں اللہ پر۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مالدار نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے،
بلکہ تنگ دستی بھی ہے بعض لوگوں کے یہاں، ضرورت کے مطابق بھی پیسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اولاد نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صحت نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کو عزت حاصل نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب آدمی کے پاس نہ ہو تو آدمی کا ذہن شکایت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگ، ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ان کے اعتبار سے کوئی چیز کم ہے، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ ہے اگر وہ نہ ملتا تو کیا ہوتا، وہ بھی نہ ملتا تو کیا ہوتا۔ شاید یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس پر بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا یہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا لیتا اور پھر اس کے بعد پیشاب وغیرہ اس کو آسانی سے نہیں ہو جاتا؟ ہوتا تو ہے، کھاتا بھی ہے، کہا پھر اللہ کی نعمت ہے اس کے اوپر۔ یعنی ہاتھ پاؤں صحیح سالم نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم زبردستی منوانا چاہتے ہو کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو یوں بھی ماننا پڑے گا اور یوں بھی ماننا پڑے گا، بلکہ عقلی بات ہے بالکل۔ میرا تو یہی اندازہ، جتنا زیادہ میں غور کرتا ہوں دین کے معاملات پہ تو وہ سب عقلی نظر آتا ہے۔ عقلی بات یہ ہے کہ ہم ہیں کون، یعنی ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، کیا فرق پڑتا؟ سوچئے، ہم میں سے ہر آدمی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اگر نہ رہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا آدمی بعض مرتبہ اچانک بھی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں غم ہوتا ہے، نقصان محسوس کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہوتا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک چلتا رہتا ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، کسی کے اوپر موقوف ہی نہیں ہے دنیا۔ اچھا یہ تو ہونے کے بعد نہ ہونے پر ہے، نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم نہ پیدا ہوتے تو کیا ہوتا دنیا میں؟ کچھ بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہوتا، آرام سے سب رہتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے ہم، ایک بات۔ دوسرے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بنائیں تو اس چیز کو چاہے جیسا بنائیں۔ ایک آدمی جو ہے یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر، تو اب اس نے لکڑی کو کرسی کی شکل دے دی، اس کی مرضی ہے۔ اس نے لکڑی کو تپائی کی شکل دے دی، اس کی مرضی ہے۔ لکڑی کو ممبر کی شکل دے دی ہے، اس کی مرضی ہے۔ لکڑی کیا کر سکتی ہے؟ جتنی لکڑی بے اختیار ہے کارپینٹر کے ہاتھ میں، اس سے زیادہ ہم بے اختیار ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کارپینٹر تو لکڑی کا مالک بھی نہیں ہے، مزدور ہے، وہ لکڑی آپ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق۔ مالک بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مالک ہم لوگ ہوتے ہیں، پیسہ دے کر خریدتے ہیں، تو وہ پیسہ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم مالک بن جاتے ہیں اور اختیار مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مالک ہیں جنہوں نے کسی سے لیا نہیں، کسی سے مانگا نہیں، کسی سے خریدا نہیں، بلکہ خود بنایا ہے۔ تو اب مالک کوئی چیز بنائے تو اب اس کی مرضی ہے کون سی چیز کیسی بنا دے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، اور پھر اس چیز کو کہاں رکھے یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ قابل اصلاح ہے، جو بدلنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہ دیتے تو ہم کر کیا لیتے اللہ تعالیٰ کا؟ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں چونکہ ہم ایک انسان ہیں، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ میں رکھی ہیں، تو اللہ سے مانگ ضرور سکتے ہیں، مانگنا چاہیے۔
کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ اسی مانگنے اور کوشش کرنے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ شکر کرو گے تو زیادہ دیں گے، قدر کرو گے تو زیادہ دیں گے۔ اور یہ بھی عقلی بات ہے، یہ ہمارا بھی عمل ہے۔ اگر ہم کسی آدمی کو کوئی چیز دیں اور وہ اس کو پھینک دے تو کیا دوبارہ دینے کا آپ ارادہ کریں گے؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے۔ وہ قدر کرتا ہے تو ہم دوبارہ دیتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتا ہے ہمارا۔ ہم کسی کو کوئی چھوٹی موٹی چیز دیتے ہیں اور وہ خاموشی کے ساتھ رکھ لے اور کبھی ذکر نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کبھی نام بھی نہیں لیتا، ہم نے دیا تھا، احسان بھی نہیں مانتا۔ اور ایک آدمی شکریہ ادا کرتا ہے تو ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو اور زیادہ دیں۔ یہ بھی عقلی بات ہے، ہمارا معمول بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا رویہ قابل شکایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس پر ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں ہماری طرف سے۔ شکر کے بارے میں دو چار باتیں سن لیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر تین جگہ ظاہر ہو۔ زبان میں کہ آدمی اللہ کی تعریف کرے اور اعتراف کرے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے نعمت دی، ایک تو یہ۔ نمبر دو، دل میں، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اور نمبر تین، اعضاء میں، اعضاء میں ظاہر ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ یہ ہے شکر، زبان سے بھی، دل سے بھی اور اعضاء سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی شکور رکھا ہے، شکر سے۔ شکور کے معنی جو اردو میں اگر ہم آسان ترجمہ کرنا چاہیں تو قدردان۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے معمولی چیزوں کی بھی قدر کر لیتے ہیں اور تھوڑی نیکی کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کی بات ہے۔ بندے بھی شکور ہو سکتے ہیں۔ بندہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکور کم ہے، تو شکر سے شاکر بھی ہوتا ہے، شکور بھی ہوتا ہے۔ علماء نے کہا شاکر وہ ہے جو آسانی میں اور نعمت میں شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو پریشانی میں بھی شکر کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر بندے کو کوئی پریشانی بھی آئی ہے، آزمائش آئی ہے، تو جو عارفین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، وہ اس حالت میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ بطور مثال یاد آیا مجھے کہ جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو غم تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ عمر میں کسی کا انتقال ہوا اور پہلے سے ایک اندازہ تھا، طبیعت خراب تھی یا عمر تھی، تو ذہن تیار ہوتا ہے اس حادثے کے لیے۔ والد ہیں، والدہ ہیں، تو غم تو پھر بھی ہوتا ہے، لیکن آدمی پریشان نہیں ہوتا زیادہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوتا ہے، اچانک انتقال ہوتا ہے۔ اب جوان آدمی کا انتقال ہو جائے یا 50 سال کی عمر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جھٹکا لگتا ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوچیں ذرا، ایسے حالات میں عام مزاج کیا ہے؟ غم ہی غم، غم ہی غم، اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ لکھا ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے۔ ان کے بڑے بھائی ذکی کیفی صاحب کا انتقال ہوا 50 سال کی عمر میں، جبکہ ان کے والد حیات تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی عمر 80-85 سال تھی اس وقت، اور وہ اتنے کمزور تھے کہ کراچی سے لاہور جنازے میں شرکت کے لیے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ خط لکھوانے کی ہمت بھی چند دن کے بعد ہوئی، اتنی کمزوری تھی۔ لیکن جب انہوں نے خط لکھوایا اپنے بیٹے کے بیوی بچوں کو، یعنی بہو اور پوتی پوتوں کو، تو اس میں لکھوایا کہ اس حادثے کا جو غم ہم سب کو ہو سکتا ہے وہ تو ظاہر ہے، لیکن ہمارے لیے
خاص چیز یہ ہے سوچنے کی کہ ہم حادثات کو الٹا پڑھتے ہیں، سیدھا نہیں پڑھتے۔ الٹا پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم یوں سوچتے ہیں جانے والا اتنا قیمتی آدمی تھا، اچانک چلا گیا، عمر کم تھی چلا گیا، اس کی ضرورت تھی چلا گیا، بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، ایسے ایسے کام کر رہا تھا وہ چلا گیا، یہ سب سوچتے ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا وہ جانے والا جو تھا چند دن پہلے عمرہ کر کے آیا تھا، تو اس کے جانے کے لیے اس کے اعتبار سے اس سے اچھا وقت کیا ہو سکتا تھا۔ پھر ہم سے بھی ملاقات کر کے وہ چلا گیا، یہ بھی بہت اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے تم لوگوں کو اس حال میں چھوڑا کہ تم بچے نہیں ہو، سب جوان ہو چکے ہو۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑتا تو کی پریشانی زیادہ ہوتی، لیکن جوان چھوڑا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ پھر غربت کی حالت میں چھوڑتا تو بھی مشکل ہوتی، لیکن تمہیں برسر روزگار چھوڑا ہے، تمہارے پاس کاروبار ہے، تو یہ ایک مستقل شکر کرنے کا۔ انہوں نے اتنے پہلو نکال دیے شکر کرنے اپنے بیٹے کے انتقال میں۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ شکور ہوتا ہے بندہ کہ جو آزمائشوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے علماء نے۔ علامہ ابن تیمیہ نے تو بہت ہی مضامین کو جمع کر دیا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان کے ساتھ ملایا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، یعنی ایمان اور شکر کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں، ان کے جواب دیتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ اصل میں ہماری نعمتوں کے مستحق تو شکر کرنے والے ہیں۔ آیت ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، ہم نے اسی طرح سے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزمایا یا آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، تاکہ وہ یوں کہیں کہ کیا انہی پر احسان کیا اللہ نے ہمارے درمیان میں سے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ نے نعمت دی تو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہی تھے بس اس کے لائق کہ ان کو نعمت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والے ہیں جن کو ہم نے دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت انہی کو ملتی ہے جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ شکر کا مقام اس طرح ظاہر کیا، علماء کہہ رہے ہیں کہ کفر کے مقابلے میں شکر بولا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے راستہ کھول دیا، چاہے وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے کفور بن جائے۔ اب کفور کا ترجمہ کافر بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم ناشکرہ تو ہوگا ہی، تو کفر کے مقابلے میں شکر کو بولا گیا۔ اور وہ آیت تو سب کو معلوم ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور جگہ جگہ یہ بھی آیا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ احادیث میں دو تین چیزیں سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی کھائے اور شکر ادا کرے اس کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کو ملتا ہے، نفلی روزہ۔ ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا اور کھانے سے صبر کیا، اور ایک آدمی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور شکر کیا، تو یہ مزے کرنے کے بعد بھی اسی کے درجے میں ہو جاتا ہے شکر کرنے کی وجہ سے۔ عجیب روایت آئی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ میں تمہارے بعد ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں کہ اگر ان کو اچھی چیز ملے گی، پسندیدہ چیز ملے گی تو وہ اللہ کی حمد اور شکر کریں گے، اور اگر ایسی چیز ملے گی جو ناپسند ہو، پریشانی آئے گی، تو وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، حالانکہ ان کے پاس نہ حلم ہے نہ علم ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ ایسا کیسے ہوگا جبکہ حلم اور علم نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا میں اپنے حلم اور علم میں سے ان کو کچھ حصہ دے دوں گا۔ اس امت کے لیے یہ خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو یہ گویا بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو مزاج رکھیں اپنا وہ شکر کا بنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ شکر کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے، اور جس میں یہ دو باتیں نہ ہوں تو اس کو شاکر و صابر نہیں مانتے۔ فرمایا جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کا اتباع کرے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا خیال ہے؟ کیا مزاج ہے ہم لوگوں کا؟ بالکل الٹا ہے یا نہیں؟ دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم تو داڑھی بھی رکھتے ہیں، فلاں آدمی تو داڑھی بھی نہیں رکھتا، ہم تو بہت اچھے ہیں اس کے مقابلے میں۔ یہ تو ہے دین کے معاملے میں۔ اور دنیا کے معاملے یہ ہے فلاں کو اللہ نے کروڑوں دے رکھا ہے، فلاں کو اتنا بڑا کاروبار دے رکھا ہے، فلاں کا مکان تو اتنا اچھا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الٹا ہو رہا ہے معاملہ۔ ہونا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بڑے لوگوں کو دیکھو کہ دیکھو فلاں آدمی اتنی عبادت کرتا ہے، فلاں آدمی اتنی تلاوت کرتا ہے، فلاں آدمی اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اور دنیا کے معاملے میں یہ دیکھو کہ اگر میرے پاس کچھ کم نظر آ رہا ہے تو فلاں آدمی کے پاس تو میرے برابر بھی نہیں ہے، مجھ سے بھی کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، وہ بیچارہ اسی میں گزارا کر رہا ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ شاکر اور صابر مانتے ہیں۔ اور جو آدمی، اب ذرا غور کیجئے گا، صراحت کر رہے ہیں بالکل کہ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھے اور جو نہیں ملا اس پر افسوس کرے تو نہ وہ شاکر مانا جائے گا نہ صابر مانا جائے گا۔ تو بتائیے امت کے اکثر لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ نہ شاکر ہیں نہ صابر ہیں۔ بہت ہی خراب بات ہے۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا تعجب ہے مومن کے معاملے پر، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے، ہر حال میں خیر ہے۔ اگر خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے، پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے یہ بھی خیر ہے۔ یعنی مومن ہی کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے لیے دونوں صورتیں خیر کی ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر ہم لوگوں کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ یہ ایک حدیث اور آ گئی بڑی اچھی سی، اور حدیث تو کون سی ہے جو اچھی نہ ہو، ہر حدیث اچھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ آدمی ہے جو نفلیں زیادہ پڑھتا ہے، عبادتیں زیادہ کرتا ہے، مگر تقوی زیادہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو گناہوں سے مکمل بچتا ہے، عبادات نفلی چاہے کم کرتا ہو۔ حضور نے فرمایا پرہیزگار بن جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اور قناعت کرنے والے بن جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت، بھائی بہت دیا ہے بہت کافی ہے، تو تم سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے۔ مجھے یاد آیا میں 1992 میں مراد آباد میں مدرس تھا، تو وہاں ایک مسجد میں امامت بھی تھی۔ مسجد میں ایک بڑے میں آتے تھے نماز پڑھنے،
میرا خیال ہے کہ مسجد میں اتنا کمزور جسم کا کوئی آدمی نہیں تھا، بالکل ہڈیاں اگر میں نے دیکھی ہیں، پوری ہڈیاں کسی آدمی میں تو اسی میں دیکھی ہیں، گوشت تو نظر ہی نہیں آتا تھا، اور قد اچھا تھا تو لڑکھڑاتے تھے چلتے ہوئے، لمبا چوڑا سا آدمی تھا اور ہڈیاں ہی ہڈیاں خالی، اور چلتے ہوئے لگتا تھا کہ گر نہ جائیں۔ لیکن یہ عجیب عادت تھی، بالکل معمولی سے عام سے آدمی تھے، وہ کوئی عالم نہیں تھے کہ ابا کیا حال ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اچھا، جواب ایسے دیتے تھے جیسے واقعی مزے میں ہو بہت زیادہ، حالانکہ کوئی پیسہ ویسا بھی نہیں تھا، لیکن جواب دینے کے انداز میں محبت ہوتی تھی، اللہ کی محبت، جیسے اللہ کا جیسے بہت جی بھر کے شکر ادا کرنا چاہتا۔ ہمیشہ یہ معمول تھا، جب بھی کوئی، میں ہی نہیں، جو بھی پوچھتا تھا ایک دم ان کا جواب الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت شکر۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اس آدمی کو اس کا شکر جنت میں لے جائے گا، مجھے یقین ہے۔ تو آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مومن بن جاؤ گے، ایمان کی علامت ہے یہ۔ اور جن لوگوں کا پڑوس ہو تو ان کے لیے تم اچھے پڑوسی بن جاؤ تو تم مسلمان بن جاؤ گے، یعنی مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور ہنسی کم کرو، بہت زیادہ مت ہنسو، بے وجہ کی باتوں پر جو لوگ ہنستے ہیں، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنی نعمتوں کو محسوس کرنے کی، یہ میں نے لفظ بولا ہے، محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کا احساس ہو۔ ہم لوگ یوں ہی گزارتے رہتے ہیں زندگی، اور ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یعنی بعض دفعہ میں نے اس بات کو بیان میں سمجھایا ہے، میں تھوڑا سا کہتا ہوں، 1-2 منٹ اور لیتا ہوں آپ کے، کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ آسانی سے محسوس کرتے ہیں۔ کھانا کھایا، کہتے ہیں الحمدللہ، کاروبار میں کوئی فائدہ ہوا، اللہ کا شکر ہے آج بہت اچھی بکری ہوئی، دکان میں اچھا کام ہوا۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، بچہ ہوا، اللہ نے بچہ دیا، بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس طرح کی نعمت آتی ہے، لیکن آپ غور کریں کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ملتی ہیں اور احساس نہیں ہوتا۔ مثلا صبح سے شام تک عافیت کے ساتھ گزر گیا وقت، کیا بہت بڑی نعمت نہیں ہوئی؟ کوئی پریشانی آ سکتی تھی، نہیں آئی، تو کیا نعمت نہیں ہوئی؟ اپنے گھر سے نکلے، واپس گئے، بازار گئے، پھر گھر واپس آئے، مسجد گئے، پھر گھر واپس آئے، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ شہر میں نکلے اور واپس آئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا چوٹ لگ جاتی، گر جاتے، نہیں گرے، نہ چوٹ لگی، عافیت کے ساتھ روزانہ بار بار گھر آ گئے، نعمت ہوئی یا نہیں؟ ہر بار یہ نعمت حاصل ہوئی یا نہیں حاصل ہوئی؟ سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، تو اس سے شکر کا مزاج بنانے میں مدد ملے گی۔ اور تنہائی میں، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وضو کر کے باقاعدہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں، بلکہ آپ بستر پر لیٹے ہیں، لیٹے لیٹے خیال کریں اللہ کی نعمتوں کا، سو کر اٹھیں ایک دم خیال کریں اللہ کی نعمتوں کا، مزاج بنا لیں، تو آپ یقین کریں نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہم تو جناب اس کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑھتی جائیں گی۔ یہ ایک بہترین راستہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کا۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها
قابليها وأتمها علينا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، اور جو شکر کی بات ہوئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہم شکر کی توفیق کے ساتھ نعمتوں میں زیادتی کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ نعمتیں بڑھا دیجئے۔ اے اللہ ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم تو کمزور بھی ہیں نا، ہمارے سامنے بہت سی ضرورتیں بھی ہیں، تو ہم تو مانگتے رہیں گے۔ اللہ کس سے مانگیں؟ آپ کے علاوہ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع ملتا ہے، یہ آپ کا کرم ہے، تو ہم تو آپ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے اللہ خوشحالی میں بدل دیجئے۔ اللہ تنگ دستی برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جن کے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے دیجئے۔ اللہ جن کے ذمے قرضے ہو گئے ہیں اللہ قرضے ادا کرا دیجئے۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے فضل سے سب بے اولاد لوگوں کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، اپنی نعمتیں بھی دیجئے اور نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اور نعمتوں کے صحیح استعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔